اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیموں یا یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 4 تک نکاح کر لو۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیموں یا یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے۔ ناظرین، عرب کے رسم و رواج میں زیادہ حق تلفی یتیم لڑکیوں کی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو سکتا ہے، اور وراثت میں بھی ولی اور یتیم لڑکی کا اشتراک ممکن ہے۔ اب لڑکی کے جوان ہونے پر 3 صورتیں پیش آ سکتی تھیں۔ پہلی، لڑکی خوبصورت نہ ہو اور ولی کے دل میں اس کی الفت بھی نہ ہو، اور محض اس طمع سے اس سے نکاح کر لے کہ اس کے ورثہ کا مال ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح کا نکاح کرنا بھی اس لڑکی پر ظلم ہے۔ اس ضمن میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ دوسری صورت، لڑکی خوبصورت بھی ہو اور صاحب جائیداد بھی ہو۔ اس صورت میں ولی اس سے نکاح کر لیتا، مگر جتنا حق مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا اسے اس سے بھی کم دیتا، اور دوسرا کوئی شخص ولی کی موجودگی میں اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ولی خود اس کا خواہشمند ہو۔ یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک صورت تھی۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ لڑکی نہ خوبصورت ہو اور نہ صاحب مال ہو۔ اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ ناظرین، یہی ناانصافیاں تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے بارے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا جس کا ایک باغ تھا۔ اس شخص نے باغ کے لالچ میں اس لڑکی سے حق مہر ادا کیے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں ایک کھجور کا درخت لکھتے ہیں۔ بہرحال اس شخص کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی الفت نہ تھی،
اس حدیث کے ایک راوی ابن جریج رحمت اللہ علیہ، یہ تبع تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصہ دار تھی۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکہ کی روح سے اس کی جائیداد میں حصہ دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو تو جتنا اسے دوسرے لوگ دے دیتے تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہوں نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیویوں کی اجازت ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 2 3 3 4 4 تک نکاح کر لو۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو مذکورہ ناانصافیوں سے روکا گیا اور فرمایا کہ اگر صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ہیں ان میں سے اپنی حسب پسند 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی ان میں مساوات کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہاری ملک میں ہیں۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 129 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حق ہو عدل کرنا چاہو تو بھی ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ ناظرین، فطرت کے اعتبار سے مرد حضرات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کے مرد حضرات جن کی قوت معمولی قسم کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہیں۔ درمیانی قوت کے مالک حضرات دوسری بیوی کے خواہشمند ہوتے ہیں، اگر وہ دوسرا نکاح نہ کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جسمانی اور مالی اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتا ہو اور حق و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو تو پھر اسے 4 تک عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، تاکہ وہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کر سکے۔ ناظرین، حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی، یہ مشہور ادارہ عبقری کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انگریز مفکر ڈاکٹر مارکر کین 4 شادیوں پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرد کی جنسی قوت عورت سے زیادہ ہے، ہم بستری کے بعد عورت تھکن سے چور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دوسرے خاوند کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ خاوند کو دوسری بیوی کی خواہش برقرار رہتی ہے، اسی لیے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ عالم دین، محقق، مفسر، فلسفی اور مترجم گزرے ہیں، یہ لکھتے ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلہ میں زیادہ قوی بنایا ہے، جبکہ عورت کو فطری طور پر چند تعذرات درپیش ہیں، وہ ہر ماہ چند ایام ایسی مخصوص حالت میں گزارتی ہے کہ مرد کے قابل نہیں ہوتی، نیز عورت خواہش
خواہ کیسی ہی زوراور ہو، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی توجہ مردانہ کشش کے بجائے جنین کے تحفظ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت ایک مرد کے لیے کافی نہیں، عورت کی صنفی کمزوریاں اور بیماریاں بجائے خود تعدد ازواج کی دعوت دیتی ہیں۔ ناظرین، آیت مذکورہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس اسلام میں تعدد ازواج کی کوئی حد نہیں، اور قرآن میں جو 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں یہ بطور محاورہ زبان ہے، یعنی 2 کی بھی اجازت ہے، 3 3 کی بھی، 4 4 کی بھی، اور اسی طرح 5 5 کی اور 6 6 کی بھی، علی ھذا القیاس 7 7 اور اس سے زیادہ بھی۔ یہ استدلال 2 وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ اگر اجازت عام مقصود ہوتی تو صرف ما طاب لکم من النساء کہہ دینا کافی تھا، 4 تک تعین کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ اور دوسرے یہ کہ سنت نے 4 تک کی تعین کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری بات کرے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا منع ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان اور انعام کو بیان فرما رہا ہے، بس اگر 4 سے زیادہ کی اجازت دینا مقصود ہوتی تو ضرور بیان فرما دیتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے اس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیک وقت 4 سے زائد بیویاں رکھ سکے۔ اس پر علماء کرام کا اجماع ہے، مگر بعض اہل تشیع کا قول ہے کہ 9 تک بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تعداد مقرر ہی نہیں، جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں 11 ازواج کا بھی ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خواتین سے عقد کیا، ان میں سے 13 کی رخصتی ہوئی اور 11 یک وقت آپ کے پاس رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ ہمارے علماء کرام کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لیکن امت کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کی باری 1 دن اور 1 رات مقرر فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں جو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی تھیں، لہذا جتنے نکاح آپ کر چکے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور جائز قرار دیے گئے۔ ناظرین، اس آیت کی بہت سی تفاصیل ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کے جو موٹے موٹے عنوانات ہیں وہ ہیں تحدید ازواج احادیث کی روشنی میں، ایک عورت اور 4 شوہر، 4 شادیوں کے علاوہ 70 حوروں کا معاملہ بھی ڈسکس کیا جائے گا، اسلام کے خلاف پراپیگنڈا لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ ہوگا، سابقہ انبیاء کے ہاں کثرت ازواج کیا رہی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، ہندوؤں کے ہاں کثرت ازواج کیا ہے
اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ لذیذ روشنی ڈالوں گا۔ لونڈی غلام کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت کیا ہے اور اکنیز یا لونڈی دراصل کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور بہترین راستہ کون سا ہے ناظرین، اس کے بارے میں ضرور بات ہوگی۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔